الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق معزز اسلامی و دینی بھائیوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے اور دن بدن ہم ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں باتیں بہت کہی جا رہی ہیں، باتیں کہنے والے بہت سے لوگ ہیں اور اچھی اچھی باتیں لکھی بھی خوب جا رہی ہیں، اور بعض باتیں آپ کو ایسی پڑھنے کو مل جائیں گی جو سیدھے انسان کے دل کو اپیل کرتی ہیں، دل کو چھو لیتی ہیں۔ باتیں بہت لکھی جا رہی ہیں اور باتیں کہی بھی بہت جا رہی ہیں اور باتیں سنی بھی بہت جا رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کیا یہ باتیں صرف لکھ دینا کافی ہے یا صرف کہہ دینا کافی ہے یا صرف سن لینا کافی ہے؟ جب ہم قرآن و سنت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر عمل میں اخلاص پر بڑا زور دیا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر ہمارا خلوص سے خالی ہے، للہیت سے خالی ہے، اور وہ بات ہم دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کو اس لیے صاف کریں کہ جو علم ہم حاصل کریں وہ ہم دل سے حاصل کریں۔ جو بھی علم ہم حاصل کریں، کوئی بات اگر ہم کہیں پڑھیں یا کوئی بات ہم کہیں لکھیں یا کوئی بات ہم اپنی زبان سے کہیں تو ہم اس ارادے سے کہیں کہ اس بات پر عمل ہو۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم خود عمل کریں، یا جو بات ہم لکھ رہے ہیں وہ بات سب سے پہلے تو ہم ایسی لکھیں کہ وہ غلط بات نہ ہو، کیونکہ اگر ہم قلم سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی غلط بات لکھ رہے ہیں اور ایسی بات ہم لکھ رہے ہیں کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی، کسی کا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، گویا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور ہماری شریعت کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صحیح اور کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلم کو ایک مسلمان بیجا تکلیف دے سکتا ہے۔ یہاں پر استئناس کا معاملہ ہے کہ انسان کا رہن سہن
اور ایک مسلمان کا رہنا سہنا اور ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک مسلمان کا ملنا زیادہ تر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، وہ صحیح ترین مسلمان ہے۔ تو ہمارے غیر مسلم بھی ہماری شر سے محفوظ ہوں۔ ایک جگہ ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زیادتیوں سے لوگ محفوظ ہوں، صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگ جس کی زیادتیوں سے محفوظ ہوں۔ بہرحال ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو بات ہم لکھ رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے لکھنے میں کتنا اخلاص ہے، یا ہمارے کہنے میں کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے کہنے میں کتنا اخلاص ہے، یا کوئی بات ہم سن رہے ہیں تو اس نیت سے ہم سن رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ بات جب ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بات اگر صحیح ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے، اس نیت سے ہم کوئی بات ہم سنیں، تب تو ہمارے لکھنے کا بھی فائدہ ہے، ہمارے سننے کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے کہنے کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف گفتار کے غازی بنیں، یعنی ہم کہنے میں تو بہت اچھے ہیں، ہم لکھنے میں تو بہت اچھے ہیں، ہم کوئی بات سننے میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے عمل کا، جہاں معاملہ آتا ہے اخلاص کا، تو اس میں ہم بالکل کورے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معاملہ جو ہے انسان کے دل کے اخلاص کا ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ جو قومیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان سے یہی طلب کیا کہ وہ دین کو اخلاص کے ساتھ سمجھیں اور اخلاص کے ساتھ دین کو سمجھ کر دین پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، عبادت میں مخلص ہوں، اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں مخلص ہوں، یہ ان سے طلب کیا گیا۔ لہذا آج یہی مطالبہ اللہ رب العالمین سے امت مسلمہ سے بھی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص کا معاملہ اور نیت کا معاملہ یہ بڑا سنگین ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کے نیت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کسی کے اخلاص کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ نیت کا معاملہ یہ دل سے ہوتا ہے، اخلاص کا معاملہ یہ دل سے ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی جان سکتا ہے کہ ہم اپنے عمل میں کتنے مخلص ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ اپنے عمل میں کتنا مخلص ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی جان سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المومن، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کئی ایک باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہماری ظاہری خوبیوں کو بتا دیتا ہے اور ظاہری ہماری برائیوں کو بتا دیتا ہے، تو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مومن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سارا اس کا ظاہر نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کی بولی کیسی ہے، اس کی بات کیسی ہے، جسمانی اعتبار سے دیکھنے میں کون سی کمی نظر آ رہی ہے، تو مومن کو چاہیے کہ مومن کو بتا دے کہ یہ باتیں آپ کے اندر اچھی ہیں اور یہ باتیں آپ کے اندر کم ہیں، ان میں کمی پائی جا رہی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری تشبیہ اللہ کے نبی نے دی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھیں آئینہ آپ کا ظاہر بتلاتا ہے، آئینہ کبھی یہ نہیں بتلائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، یا دل کو کھول کے آپ کے سامنے نہیں رکھے گا۔ تو ایک مسلمان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ صرف ظاہر کو بتلائے، کسی کے دل کا فیصلہ نہ کرے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اس نے کہہ دیا ہوگا یہ لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں دل کا صاف ہے؟ دل کا صاف ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
ہم کہہ دیتے ہیں اس نے کہہ دیا ہوگا لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، فلاں جو ہے وہ گالیاں تو دے دیتا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ ہم کیسے یہ کہہ رہے ہیں دل کا اچھا ہے جب ہم دل کے مالک ہی نہیں ہیں، اور دل ہم کسی کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو اس لیے ہم کسی کے دل کے بارے میں نہ کہیں کہ وہ دل کا بڑا اچھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف کا معاملہ تھا کہ وہ نیت کے تعلق سے بڑا ڈرا کرتے تھے، کیونکہ نیت یہ بدلا کرتی ہے۔ ابھی کوئی عمل کر رہا تھا انسان خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا تھا، اب جو ہے کوئی بڑا شخص اس کے سامنے بیٹھا ہے یا ایک مجمع وہاں پر ہے، تو دل میں یہ تھوڑی سی بات آ سکتی ہے کہ لاؤ ہم اپنا رکوع لمبا کر دیں، اپنا قیام لمبا کر دیں، اپنا سجدہ لمبا کر دیں، اور مقصد یہ ہو کہ یہ شخص کہے کہ بڑا لمبا قیام کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ خیال آ سکتا ہے۔ اس لیے نیت کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے، اور اس کی اصلاح جو ہے یہ خود انسان کر سکتا ہے، خود انسان کر سکتا ہے، اور کب یہ خراب ہو رہی ہے، کب یہ بدل رہی ہے، یہ بھی انسان جان سکتا ہے اور اللہ رب العالمین جان سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے ہیں کسی کی نیت کو، کسی کے دل کو۔ اس لیے دلوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے، نیت کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں جو بھی بات ہم کہیں، جو بھی بات ہم لکھیں، اور جو بھی بات ہم سنیں، وہ اخلاص کے ساتھ سنیں، اور اخلاص کے ساتھ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی نیت ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، تمہارے اعمال پر ہوتی ہے، تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ظاہر سے زیادہ ہم اپنے باطن کی فکر کریں کہ ہمارا دل کیسا ہے، اور ہم اپنے دل سے اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، یا ہمارے اعمال، جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو باتیں ہم کہتے ہیں، جو باتیں ہم لکھتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اعمال پر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی صرف عمل کرنا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت بھی یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے عمل کا نام ہے۔ اسی طرح اعضاء اور جوارح سے جو کام ہم انجام دیتے ہیں یہ بھی ہمارے کام ہیں، اور سورۃ العصر میں تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر قسم کھا لی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، اللہ نے ایمان کے ساتھ 3 باتوں کو جوڑا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عمل صالح کو جوڑا، وعملوا الصالحات، اور صرف نیک عمل کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو حق بات وہ جانتا ہے، جس پر وہ خود عمل کر رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کر رہا ہے، حق بات جو وہ جانتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور یہاں پر حق کہا گیا ہے، اور حق جو ہے وہ اٹکل بات کو نہیں کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو ہم یوں ہی نقل کر دیں، دین سمجھ کر ہم بیان کر دیں۔ قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں بڑی باریکی ہوتی ہے، حق کی وصیت کرتے ہیں، حق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حق پہنچائیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے ایک آیت بھی اگر جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے یہاں پر بیان فرمائی کہ میری بات ہونی چاہیے،
حق بات ہونی چاہیے، میری بات ہو، میری بات اگر تم جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ، اور میری نہ ہو، اٹکل بات ہو، جھوٹی نسبت میری طرف کر دو تو اس کو نہ پہنچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آپ حق بات کہیں گے، قرآن کی بات کہیں گے، سنت کی بات کہیں گے، تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ پر طعنے کسیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو دو ٹوک انداز میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ میں نے غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یا غالباً عبداللہ بن مبارک جو تابعی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ جب میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا تب میں اللہ کو راضی کر پایا۔ جب میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا تب میں اللہ کو خوش کر پایا، کیونکہ لوگوں کو آپ راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ کو آپ ناراض کر بیٹھیں گے، کتنے لوگوں کو آپ راضی کریں گے۔ لہذا حق بات کہیں، اگرچہ اکثر لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، یا آدھے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، یا آپ کے گھر کا کوئی آپ کے مخالف ہو جائے، حکمت کے ساتھ آپ اپنی بات پہنچا دیں۔ تو آپ دیکھیں جب آپ حق بات پہنچائیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس راستے میں پھر صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا آپ کو، لوگوں کے طعنوں پر صبر کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مار پر بھی آپ کو صبر کرنا پڑے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ آپ دیکھیں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، لہذا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ بہت ضروری ہے، اپنی کردار کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ہم بہت سی بات سنتے ہیں، بہت سی بات کہتے ہیں، بہت سی بات لکھتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اپنے کردار کو صحیح کرنے کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں، ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سارا معاملہ آپ دیکھیں عمل کا ہے، اخلاص کا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل سے عبارت ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے قرآن کریم کو عملی تصویر بنانے میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم قرآن پڑھ لو، قرآن میں جو کچھ ہے کانا خلقہ القرآن، سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تصویر تھے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، وہ سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اور قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، تمام انسانوں کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے رحمت، آپ یہودیوں کے لیے رحمت، آپ عیسائیوں کے لیے رحمت، آپ دوسرے غیر مسلموں کے لیے رحمت، آپ جو ہے چرند پرند کے لیے رحمت، آپ پرندوں کے بچے کے لیے رحمت، آپ اسی طرح سے جانوروں کے لیے رحمت، آپ درختوں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس پر تو اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ عرب کے جو بدو آپ کے ارد گرد اکٹھا رہتے ہیں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، یہ سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایک انسان آپ کے سامنے نہ بیٹھتا اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ نرم دل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین آئیڈیل موجود ہے، لہذا ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا چاہیے۔ عبادت میں آپ کا کردار اپنائیں، معاملات میں آپ کا کردار اپنائیں، حقوق کی ادائیگی میں ہم آپ کا کردار اپنائیں، اپنی گھریلو زندگی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں، اجتماعات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں، تجارت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں، ہم بزنس کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں، ہم سماج اور معاشرے میں رہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ آپ لوگوں سے درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، لپکو، اللہ سے جلدی جلدی معافی مانگو، استغفار کرو، اور اس جنت کی طرف لپکو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے کہ جو جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں بھی، اللہ نے کم دیا ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا پریشان ہیں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحال ہیں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، یہ متقیوں کی صفت ہے، غصے کو پی جانا۔ غصہ آنا یہ فطری ہے، غصہ نہیں آتا تو آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، اور کبھی کبھی تو صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے غصے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا، اتنا سرخ آپ کا چہرہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غصے کو عمل میں نہیں لاتے تھے، غصہ آئے اس کو پی جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اپنی حالت بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو غصہ آ رہا ہے چلنے لگو، اور اسی طرح سے اگر غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ یہ ساری تدبیریں بتلائی گئی ہیں غصہ پینے کی۔ اب غصے کو عمل میں لانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو غصے کو پی نہیں پاتے۔ غصے کو پی جاؤ، غصہ آیا اس کو پی جاؤ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ فرماتا ہے کہ متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کردار کے اندر سب سے بڑی اگر کمی ہے تو وہ حلم اور بردباری کی کمی ہے، ہمارے اندر صبر کی کمی ہے، ہمارے اندر قوت برداشت کی کمی ہے۔ روزانہ آپ اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو کسی بھی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر شخص جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ٹریفک کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، ایک گاڑی اگر کسی گاڑی سے ٹچ ہو گئی تو فوراً جو ہے گالیوں سے بات ہوتی ہے، اس سے نیچے جو ہے لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ گالیاں دینے والا مسلمان ہوتا ہے، جب یہ گالیاں دینے والا مسلمان ہوتا ہے، جس کے مذہب میں کہا گیا ہے کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، اور اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ وہ شخص گالی دے رہا ہے جس میں گالی کی اتنی مذمت آئی ہوئی ہے، یعنی قوت برداشت بالکل ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کسی انسان سے برسرے پیکار ہوتا ہے اور سامنے والے دونوں مسلمان ہیں، اب اس کے اندر قوت برداشت کی اتنی کمی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی باتوں سے کیسے اس کو نیچا دکھلا دیں۔ یہ معاملہ ہے، کردار ہمارا ایسا ہو گیا ہے۔ ہم نے شروع سے جو موضوع لیا وہ یہ کہ ہم لکھتے بہت ہیں، کہتے بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، لیکن بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے میں پیچھے اپنا نہیں پاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنائیں، لوگوں کو درگزر کر دیں، جو سامنے والا ہے بالخصوص جب آپ کا وہ مسلمان بھائی ہو، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں
اور اپنے سامان پر اور اپنی چیزوں پر لوگ اکڑنے لگتے ہیں. اب ایک بڑی گاڑی پر بیٹھا ہے، چھوٹی گاڑی والا آ کر اس سے ٹکرا گیا، یا پیدل چلنے والے سے اس کی گاڑی میں کچھ ہو گیا، فوراً وہ اپنا گیٹ کھول کر اس کو گالیاں دینے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا سنانے لگتا ہے، اور پھر اوپر سے معاوضے کا مطالبہ الگ کرتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسلام نے یہ کہا کہ سلام میں سب پہل کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑے کو کر سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنے والا جو گاڑی پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو توڑا ہے، تکبر کو توڑا ہے کہ بڑی گاڑی پر بیٹھ کر کہیں تیرے اندر تکبر نہ آ جائے. ہماری شریعت نے ادب بتایا کہ سلام میں تو پہل کر. کوئی پیدل چل رہا ہے، تو سوار ہے تو سلام میں پہل کر، تو تیرا تکبر ٹوٹے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں صاف فرما دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو ایسا شخص پہلے مرحلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنی سزا بھگتے گا تکبر کی، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑائی جتلانا یہ میری چادر ہے. بڑائی کی چادر اللہ فرماتا ہے میں اوڑھ سکتا ہوں، اور میرے بندوں میں سے اگر کوئی میری چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، بڑائی جتلائے گا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا. مزقتہ، میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا، چیتھڑے کر دوں گا میں اس کے. دنیا میں بھی دکھا سکتا ہوں، اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اترا کر مت چلو، سینہ تان کر اللہ کی زمین پر مت چلو، تم اللہ کے غلام ہو. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتا ہے تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو. چاہے جتنا بڑا انسان ہو اس دنیا کے اندر، وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، شاہ ہو چاہے گدھا ہو، اللہ فرماتا ہے تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. لہذا جب ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو ہمارا عمل بھی محتاجوں والا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہی پسند ہے. اللہ فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اینٹ کر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے نہ تو تم زمین پھاڑ کر اندر گھس جاؤ گے، اور نہ تو تم پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو. انسان ہو، انسان رہو گے، اپنی حقیقت یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم من آدم، کہ خبردار سن لو تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا، لہذا ہم سب مٹی ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتا ہے اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا، اسی مٹی میں ہم دوبارہ تم کو بھیج دیں گے، اور اسی مٹی سے ہم پھر تم کو اٹھائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی حقیقت جان کر اس دنیا کے اندر جینا چاہیے. تو یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو عمل میں لانے کی سخت ضرورت ہے. اور سب سے پہلے دل سے ہم مخلص بنیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے کردار سے یہ ہم ثابت کریں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق پر فائز کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. جس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ایک مرتبہ ایک چڑیا کے بچے کو ایک شخص لے کر چلا گیا تھا، چڑیا منڈلا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چڑیا سے اس کے بچے کو دور کر کے کس نے اس کو تکلیف دی ہے، کس نے اس کو تکلیف دی ہے؟ یہ ماں ہے، اس کو محبت ہے اپنے بچے سے، اس کے بچے کو اس کے پاس لے کر آؤ. جس نبی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک اونٹ آپ کے پاس آ کر رونے لگا تو آپ بھاپ گئے، سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس پر ظلم ہوتا ہے. آپ نے فوراً مالک کو طلب کیا. مالک کو طلب کرنے کے بعد کہا کہ خبردار تم جانوروں کو ممبر بنانے سے بچو، کہ ان پر ہر وقت سوار رہو اور ان کو کھانے پینے کے لیے بہت کم دو، لہذا جتنا تم ان سے کام لے رہے ہو اتنا ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دو.
جس نبی کا معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ نبی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک نبی نے جو ہے چیٹیوں کے بلوں میں آگ لگوا دی، تو اللہ کا فرشتہ اتر گیا کہ حلا نملۃ واحدہ، کہ جس چیونٹی نے آپ کو ڈنک مارا تھا، ڈسا تھا، صرف اسی کو آپ مارتے؟ آپ نے چیونٹیوں کی پوری وادی میں آگ لگا دی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھیں، جو چیونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جان کے اندر اللہ رب العالمین نے صدقہ رکھا ہے۔ یوں تو کتنی چیونٹیاں آپ کے پیروں تلے آتی ہیں، مرتی ہیں، لیکن آپ اگر ایک چیونٹی کی جان بچا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لاؤ ہم اس کی جان بچا لیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کتے کو پانی پلانے پر یہ مذہب جنت عطا کر سکتا ہے، اور بلی کو بھوکا مارنے پر یہ مذہب جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ لہذا اصل اہمیت کردار کی ہے، ہم اپنا کردار اچھا بنائیں۔ آپ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ نرم دل بنیں، اور اسی طرح سے اپنی زبان، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اوندھے منہ جو لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، اتنا وہ بولے ہوں گے دنیا میں الٹا سیدھا، اور اتنی گالیاں دی ہوں گی، اور اتنا اول فول بکا ہوگا اپنی زبان سے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے کثیر اعمال کے باوجود ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو بات سنیں، جو بات کہیں، جو بات لکھیں، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے مطابق ہم اپنے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر، بالخصوص نومولود بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔